بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من اشار الی الرکن اذا اتی الیہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ جب حجر اسود کو نہ چوم سکے تو اس کے سامنے آ کر اشارہ کرے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی خالد نے، وہ عکرمہ سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ کلما اتی علی الرکن، جب بھی حجر اسود کے سامنے آتے تو اس کی طرف کسی چیز سے اشارہ فرماتے اور اللہ اکبر کہتے، اور اللہ اکبر کہتے۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، اور اس میں یہ گزرا ہے کہ پہلے آپ کسی لکڑی سے اشارہ کرتے اور پھر اسے چوم لیتے۔ فرماتے ہیں اشارہ الیہ بے شے ہے، تو پہلے گزر گیا کہ اس لکڑی سے اشارہ کرتے جو آپ کے ہاتھ میں تھی، اور اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی شے نہ ہوتی تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے۔ فرماتی ہے باب التکبیر عند الرکن، یہ باب اس بارے میں کہ حجر اسود کے پاس تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا خالد ابن عبداللہ قال حدثنا خالد الحذاء عن عکرمة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر۔ حدیث پہلی والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی خالد ابن عبداللہ نے، وہ روایت کرتے ہیں کہ خالد حذاء سے، وہ روایت کرتے ہیں عکرمہ سے، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ کلما اتی الرکن، جب آپ حجر اسود کے سامنے آتے، اشارہ الیہ بے شے، تو آپ کسی چیز سے حجر اسود کے پاس
حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے، جو بھی چیز آپ کے پاس ہوتی، وَكَبَّرَ اور تکبیر کہتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چکر میں حجر اسود کے پاس تکبیر کہنا مستحب ہے۔ تابعہ ابراہیم ابن طہمان عن خالد الحذا، خالد ابن عبداللہ کی متابعت کی ہے۔ ابراہیم ابن طہمان ہروی نے، ہروی ابو سعید نے خالد حذا سے روایت کرنے میں پھر تکبیر کے معاملے میں کہ ان کی روایت میں بھی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب حجر اسود کے ساتھ سامنے آتے تو آپ تکبیر کہتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے تو اس کی طرف کسی چیز سے اشارہ کر کے اس کو چوم لیا جائے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چومنے کے وقت میں اللہ اکبر کہنا مستحب اور مسنون ہے۔ باب من طاف بالبیت اذا قدم مکہ قبل ان یرجع الى بیتہ ثم صلی رکعتین ثم خرج الى الصفا۔ یہ باب اس بیان میں کہ جو شخص مکہ میں حج یا عمرہ کی نیت سے آئے تو اپنے گھر لوٹ جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرے، پھر 2 گانا طواف کرے اور پھر صفا کی طرف جائے۔ امام بخاری کی غرض اس عنوان سے یہ بتانا ہے کہ عمرہ کرنے والا صرف کعبہ معظمہ کا طواف کرنے سے حلال نہیں ہوگا اور احرام سے باہر نہیں آئے گا جب تک کہ صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مذہب یہ ہے کہ عمرہ صرف طواف کا نام ہے، البتہ لہذا عمرہ کرنے والا صرف طواف کعبہ کے بعد احرام سے باہر آ سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عنوان سے ان کی تردید فرمائی ہے۔ حدثنا اسبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج ابو بکر و عمر مثلہ ثم حجزت مع ابی الزبیر فاول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعلون وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسبغ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن وہب سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی عمر نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن عبد الرحمن سے، محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ سے ذکر کیا، کیا ذکر کیا کہ مکہ مکرمہ آنے والے کا حکم تو
قال عروہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ وضو کیا، پھر طواف کیا. ثم لم تکن عمرہ، طواف کرنے سے عمرہ پورا نہیں ہوا. پھر آپ کے بعد ابو بکر اور پھر آپ کے بعد ابو بکر اور عمر نے حج کیا اور ایسا ہی کیا. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے والد زبیر کے ساتھ، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا. انہوں نے بھی پہلا کام جو کیا وہ طواف تھا. اس کے بعد میں نے مہاجرین اور انصار کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا. اور مجھ سے میری والدہ اسما نے بیان کیا کہ انہوں نے اور ان کی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زبیر اور فلاں لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا. جب انہوں نے حجر اسود کو چوما اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے تو حلو، پھر وہ حلال ہو گئے، یعنی احرام سے باہر آ گئے اور ان کا عمرہ مکمل ہو گیا. پہلے ایک حدیث اور سنیے. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرہ انس بن عیاض قال حدثنا موسى ابن عقبہ النافع ان عبد الله ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا طاف في الحج والعمرہ اول ما يقدم ثلاثة اطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج اور عمرہ میں طواف کرتے تو طواف کے جب نبی کریم علیہ السلام حج یا عمرہ میں طواف کرتے تو آپ طواف کے پہلے 3 پھیروں میں دوڑ کر چلتے، یعنی رمل کرتے. ومشى 4 اور باقی 4 پھیروں میں معمولی چال چلتے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر صفا مروہ کے درمیان دوڑتے، یعنی سعی کرتے. اب ان دونوں حدیثوں کو ملا کر چند باتیں ثابت ہوتی ہیں. طواف باوضو کیا جائے. اب طواف کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں؟ تو امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک طواف کے لیے وضو شرط ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وضو شرط نہیں ہے. اگر بے وضو طواف کیا تو طواف صحیح ہوا، لیکن اگر طواف فی قدوم بے وضو کیا تو صدقہ دے، اور طواف زیارت بے وضو کیا تو بکری کی قربانی واجب ہو جائے گی.
احرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے طواف کرے، اور یہ طواف قدوم ہے جو مستحب ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے، یہ نماز واجب ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن امن والوں میں اس کا حشر ہوگا۔ سنت یہ کہ اگر وقت قرات نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً نماز پڑھے، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر نہ پڑھی تو جب بھی پڑھے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے مقام ابراہیم میں نماز نہ پڑھ سکے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پر پڑھ لے، اور اگر مسجد حرام کے علاوہ کہیں پڑھی جب بھی ہو جائے گی، کہیں بھی حدود حرم میں پڑھ لے۔ پھر صفا اور مروہ کی سعی کے لیے حجر اسود کے پاس آ کر اس کو چوما جائے، پھر سعی کی جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے طواف کے بعد سعی کی ہے۔ اس لیے تمام علماء کا اجماع ہے کہ عمرہ کرنے والا طواف اور سعی کے بعد ہی احرام سے باہر آئے گا، اپنے بال منڈوانے کے بعد۔ یاد رہے کہ عمرہ صرف طواف و سعی کا نام ہے، اور طواف و سعی کی تو قران اور تمتع والوں کے لیے یہ عمرہ ہو گیا، اور اگر حج افراد کیا ہے تو ان کے لیے یہ طواف قدوم ہے۔ قارن اس کے بعد طواف قدوم کی نیت سے ایک طواف اور سعی اور بجا لائے، اور مفرد یعنی جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا ہے وہ لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، ان کی لبیک 10ویں تاریخ کو رمی جمرہ کے وقت ختم ہوگی، اور اسی وقت وہ احرام سے نکلیں گے۔ اور متمتع اور عمرہ کرنے والے شروع طواف کعبہ معظمہ سے حجر اسود کا پہلا بوسہ لیتے ہی لبیک چھوڑ دیں گے، اور طواف و سعی کے بعد حلق کریں یا بال کتروائے اور احرام سے باہر آ جائے۔ حدیث میں جو ہے فلما مسح الرکن حلوا، اس عبارت میں حذف ہے، معنی مسح الرکن وسعوا، اور سعی کی تو اس کے بعد وہ اپنے احرام سے۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا طاف بالبیت الطواف الاول یخب 3 اطواف ویمشی 4۔ فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن منذر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی انس ابن عیاض نے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ عبداللہ ابن عمر سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طواف کرتے حج یا عمرہ میں پہلا طواف یسعی 3 اطواف تو 3 چکروں میں رمل کرتے، ومشا 4 اور بقیہ 4 چکروں میں معتدل رفتار سے چلتے، ثم سجد سجدتین، اس کے بعد حضور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ جو نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جاتی ہے یا اس کے قریب یا وہاں نہ ہو تو مسجد حرام میں کہیں پر بھی، کان اذا طاف بالبیت الطواف الاول
یخبو کا لفظ ہے، یخبو ثلاثۃ اطواف، تو حضور 3 پھیروں میں رمل کرتے، ویمشی 4 اور 4 میں معتدل رفتار سے چلتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تو یسعی بطن المسیل، تو نالے کے نشیب میں حضور دوڑتے۔ صفا سفید رنگ کی ایک چھوٹی پہاڑی تھی اور مروہ سیاہ رنگ کی، ان دونوں کے بیچ میں نشیب تھا، اس نشیب میں بارش کا پانی بہتا تھا اور اس کے دونوں کناروں کے اوپر سبز نشان لگائے ہوئے ہیں جنہیں میلین اخضرین کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں دوڑنا ہے۔ یہ حدیث پہلی والی حدیث ہی کے مطابق ہے۔ باب طواف النساء مع الرجال، یہ باب ہے مردوں کے ساتھ عورتوں کا طواف کرنا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ باب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے طواف میں باعتبار وقت کوئی امتیاز نہیں ہے، کہ جو وقت مردوں کے طواف کا ہے وہی وقت عورتوں کے طواف کا ہے۔ لیکن کیا مرد اور عورت الگ الگ طواف کریں یا اختلاط طواف میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وقال لی عمرو بن علی، وقال لی عمرو بن علی حدثنا ابو عاصم قال ابن جریج اخبرنی عطا اذ منع ابن ہشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلت ابعد الحجاب او قبل قال ای لعمری لقد ادرکته بعد الحجاب۔ قلت كيف يخالطن الرجال قال لم يكن يخالطن۔ كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا ام المؤمنين، قالت عنك وأبت، فكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكننا كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف سبيل۔ قلت وما حجابها؟ قالت هي في قبة تركية لا غشاوة،
वमा बैनना व बैनहा गैरु ज़ालिक व रअयतु अलैहा दिरअन मुबर्रदा। हाँ, तो बल्कि फ़र्क बएतबार मकान के है कि मर्द काबे के करीब होकर तवाफ़ करें और औरतें दूर रहकर तवाफ़ करें, ताकि मर्दों में खल्त मल्त न हो। याद रहे कि तवाफ़ सई के सारे मसाइल में औरतें भी मर्दों की शरीक हैं, मगर इज़्तिबा, रम्ल, सई, ये तीनों बातें औरतों के लिए नहीं है। हाँ, संगे असवद का बोसा देना या रुकने यमानी को छूना या काबा से करीब होना, ये बातें अगर यूं हो सकें कि गैर महरम से बदन न छुए तो बेहतर है, वरना अलग थलग रहना, दूर से तवाफ करना, ये उनके लिए सबसे बेहतर है। अब रिवायत सुनिए। फरमाती है वक़ाल अली अम्र इब्न अली, कि मुझसे अम्र इब्न अली ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि हमसे हदीस बयान की अबू आसिम ने। अबू आसिम ये भी इमाम बुखारी के शेख हैं। काला इब्न जुरैज, वो कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की इब्न जुरैज ने। इब्न जुरैज ये अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अजीज बिन जुरैज हैं। उन्होंने रिवायत की कि वो कहते हैं कि मुझे खबर दी अता ने कि जब इब्ने हिशाम ने औरतों को मर्दों के साथ तवाफ करने से रोका, इब्ने हिशाम ने औरतों को मर्दों के साथ तवाफ करने से रोका। किसने? इब्ने हिशाम ने। ये इब्ने हिशाम इब्राहीम इब्ने हिशाम बिन इस्माइल बिन हिशाम बिन मुगीरा हैं। ये हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान और ये वालिये मदीना थे। और एक कौल ये कि इब्ने हिशाम इस हदीस में मोहम्मद हैं, जो इब्राहीम इब्ने हिशाम के भाई हैं। और मोहम्मद बिन हिशाम और इनके भाई ये मोहम्मद बिन हिशाम मक्का मुकर्रमा के वाली थे, और इब्राहीम इब्ने हिशाम ये मदीने मुनव्वरा के वाली थे। हिशाम ने इब्राहीम इब्ने हिशाम को हज के हिशाम ने हिशाम बिन अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने इब्राहीम इब्ने हिशाम अपने मामू को अपने दौरे खिलाफत में हज का अमीर बनाया था। तो इन इब्राहीम इब्ने हिशाम ने औरतों को रोक दिया था मर्दों के साथ तवाफ करने से। तो काला अता अता ने कहा
کیف تمنعہن، آپ عطا نے کہا کہ آپ انہیں کیسے منع کر سکتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج نے مردوں کے ساتھ طواف کیا۔ قلت بعد الحجاب او قبل، ابن جریج نے پوچھا پردے کا حکم اترنے کے بعد یا پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے؟ تو حضرت عطا نے کہا میری عمر کی قسم، میں نے یہ حجاب یعنی پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد دیکھا ہے۔ تو ابن جریج نے کہا کہ مرد و عورت سب مل جل جاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الگ ایک کونے میں مردوں سے جدا رہ کر طواف کیا، مردوں میں گھس کر نہیں۔ تو ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ام المومنین چلو حجر اسود کو چوم لے۔ تو حضرت ام المومنین نے کہا انطلقی عنکی وابت، انہوں نے کہا تو جا کر چوم لے، میں نہیں چومتی۔ وابت، اور انہوں نے حضرت ام المومنین نے جانے سے انکار کر دیا۔ یخرجن متنکرات باللیل، عورتیں رات کو نکلتی اس طور پر کہ پہچانی نہ جاتی، فیطوفن مع الرجال، اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی۔ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ فَقُمْنَا حِينَ يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالِ، البتہ جب عورتیں کعبے کے اندر جانا چاہتی تو کھڑی رہتی، مرد باہر نکالے جاتے اور کوئی مرد کعبے کے اندر نہ رہتا تو اس وقت یہ اندر جاتی۔ وَكُنْتُ آتِي إِلَىٰ عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ ابن عمیر، اور میں اور عبید ابن عمیر حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتے، اور وہ سبیر پہاڑ پر، جو پہاڑ مزدلفہ میں ہے، وہاں مقیم تھیں۔ تو عطا نے کہا کہ میں ان کے پاس جاتا۔ تو ابن جریج نے عطا سے پوچھا وما حجابها، ان کا پردہ کیا تھا؟ تو کہا وَهِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَا غِشَابَ، وہ ایک ترکی خیمے میں تھیں، ان پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ وما بیننا وبینا غیر ذالک، ہمارے اور ان کے درمیان یہی پردہ تھا، اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا پردہ نہ تھا۔ وَرَأَيْتُ عَلَيَّ دِرْعًا مُبَرَّدًا، اور میں نے دیکھا کہ وہ گلابی رنگ کا کرتا پہنے ہوئے تھیں، وہ گلابی رنگ کا پردہ پہنے ہوئے تھیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مردوں کو، عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنا جائز ہے، مگر یوں کہ وہ ایک طرف الگ تھلگ طواف کریں، مرد کعبہ مقدسہ کے قریب طواف کریں اور عورتیں کعبہ مقدسہ کے
تھوڑے دور ہٹ کر، یا مردوں کی جماعت آگے آگے طواف کرے اور عورتوں کی جماعت پیچھے پیچھے، آپس میں خلط ملط نہ ہو۔ آپس میں خلط ملط نہ ہو۔ مصنف عبد الرزاق کے الفاظ یہ ہیں: وَرَيْتُ عَلَيَّ دِرْعًا مُعَصْفَرًا وَأَنَا صَبِيٌّ، یعنی حضرت عطا نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ کو زرد رنگ کا کرتا پہنے ہوئے دیکھا اور میں اس وقت نابالغ لڑکا تھا۔ حافظ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس سے واضح ہوا کہ عطا نے نابالغی کی حالت میں حضرت عائشہ کو دیکھا تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ حضرت عائشہ بے پردہ رہتی تھیں اور پردہ۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رات میں طواف کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین پردہ کرتی تھیں، اور اس میں روایت المرأت عن المرأت ہے، عورت کی روایت عورت سے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتیں مردوں کے پیچھے طواف کریں، مردوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتیں جہاں تک ہو سکیں حالت طواف میں مردوں سے دور رہ کر کے طواف کریں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت حجر اسود کو چومنے میں کوشش اسی وقت کرے جبکہ غیر محرموں کے خلط سے محفوظ رہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت شکوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتکی فقال طوفی من وراء الناس وانت راکبہ فطفت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ یصلی الصبح الى جنب البیت وہو والطور وکتاب مستور۔ مطابقت ترجمۃ الباب، یعنی عورت الگ طواف کرے گی، طوفی من وراء الناس میں ہے۔ اس حدیث کے راویوں کا ذکر پہلے گزر گیا۔ امام بخاری کے شیخ اسماعیل، یہ اسماعیل ابن ابی اویس ہیں، امام مالک کے بھانجے ہیں، اور انہوں نے اپنے ماموں امام مالک سے روایت کیا۔ محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل یہ روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے عن زینب بنت ابی سلمہ، یہ ام سلمہ ام المومنین کی بیٹی ہیں زینب، ان کا نام برہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام زینب رکھا، اور زینب کی پیدائش حبشہ کی سرزمین پر ہوئی تھی۔ ان کے والد ابو سلمہ ہیں، ابو سلمہ کا نام عبداللہ ابن عبدالاسد ہے، اور ان کی والدہ ام سلمہ، ان کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے۔ اب روایت سنیے۔ حدثنا اسماعیل
امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی امام مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل سے، وہ روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں زینب بنت ابی سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ام المومنین سے۔ ام المومنین فرماتی ہیں شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتکی، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے مرض کی شکایت کی اور میں نے بتایا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں۔ فقال طوفی من وراء الناس وانت راکبۃ، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کرو، کہ لوگ جب طواف کر رہے ہوں تو ان کے پیچھے طواف کرو سوار ہو کر۔ فطفت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح، اور میں نے طواف کیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھا رہے تھے کعبہ شریف کے بالکل قریب، کعبہ شریف کے بالکل قریب۔ سرکار نے حکم دیا کہ تم مردوں کے پیچھے طواف کرو، اس لیے کہ عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ طواف میں مردوں سے دور رہیں، اور اس لیے بھی سرکار نے حضرت ام سلمہ کو مردوں کے پیچھے طواف کرنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو ان کے، چونکہ یہ سوار ہو کر طواف کر رہی تھیں، ان کی سواری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے طواف کیا تاکہ پردے کا بہت زیادہ اہتمام رہے، اور یہ نماز فجر تھی۔ فرماتی ہیں وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھا رہے تھے اور نماز فجر میں سورہ والطور وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز میں قرات بالجہر ہے، اور نماز کعبہ شریف کے بالکل قریب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی۔ باب الکلام فی الطواف، یہ باب اس بیان میں کہ طواف میں کلام کرنا مباح ہے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ تعالی اباح الکلام فیہ فمن نطق فلا ينطق الا بخیر۔ اور ایک روایت میں الطواف مثل الصلاۃ الا انکم تتکلمون فمن تکلم فیہ فلا يتکلم الا بخیر۔ اور ایک روایت میں الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ احل به النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخیر۔ اور ایک روایت میں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطواف حول البیت مثل الصلاۃ الا انکم تتکلمون فیہ فمن تکلم فیہ فلا يتکلم الا بخیر۔ اور ایک روایت میں عبداللہ بن عباس کی ہے کہ الطواف بالبیت صلاۃ
فَأَقِلُّوا بِهِ الْكَلَامِ، کلام اس میں کلام کم کرو. أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ، اے لوگو طواف میں کلام کم کرو اس لیے کہ تم نماز میں ہو. ہاں، اور ابراہیم ابن نافع کہتے ہیں کلمت طاؤوسا فی الطواف فکلمنی. امام ترمذی نے فرمایا کہ اکثر اہل علم کا عمل اس پر ہے کہ مستحب یہ ہے کہ مرد طواف میں کلام نہ کرے مگر کسی ضرورت کی وجہ سے یا ذکر الہی کرے یا کوئی علم کی بات کہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ کلام کرنا کے تعلق سے امام شافعی نے فرمایا انا احب القراءة فی الطواف وهو افضل ما يتکلم به الانسان. البتہ حالت طواف میں کھانا پینا یہ مکروہ ہے اور پینے کی کراہت یہ اخف ہے. البتہ کھانے پینے سے حالت طواف میں جو ہے وہ طواف ٹوٹتا نہیں ہے. اب حدیث پاک سنیے. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال حدثنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی سلیمان الاحول ان طاؤوس اخبرہ عن ابن عباس. ابراہیم تعارف سننے رجال کا، یہ ابراہیم ابن موسیٰ ابن یزید فرہ ہے اور ہشام ابن یوسف ہیں. ابن جریج عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج ہے اور سلیمان ابن ابی مسلم احول ہے. طاؤوس ابن کیسان ہے. عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے اس حال میں کہ آپ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک آدمی کے پاس سے گزرے. اس نے ربط یدہ الی انسان، اس نے اپنا ہاتھ تسمے یا دھاگے سے یا کسی اور چیز سے باندھ کر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں باندھ رکھا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا اور پھر فرمایا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے چل. ہاتھ پکڑ کر ثم قال خود بیدہ، اپنا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے چل. یہ دونوں شخص ایک ہی رسی سے بندھے ہوئے تھے. انہوں نے اس طرح کعبے تک پہنچنے کی نظر مانی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہدایت دی کہ یہ نظر فضول ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ بوقت طواف ضرورتاً کلام کرنا یا کسی خلاف شرع بات کو دیکھ کر منع کرنا یا ہاتھ سے اس کا ازالہ کر دینا یہ جائز ہے. اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طواف کرنے کے لیے وہ کام کرے جو اس کے لیے آسان ہو. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھی بات کرنا طواف میں جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان کسی منکر کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل لے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی چیز کی نظر ماننا جس میں اللہ کی طاعت نہ ہو اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان نے
کوئی ایسی نظر مانی کہ جس کی اصل شریعت میں نہ ہو تو اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ سرکار نے ان کی رسی بھی کاٹی اور یہ بھی فرمایا حج کرو، حج کرو، ان ھذا من عمل الشیطان، بے شک یہ شیطان کا عمل ہے کہ رسی سے ایک دوسرے کو باندھ لینا۔ اور علامہ نبوی نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چمڑا یا جس چیز سے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اس کا کاٹنا اس بات پر محمول ہے کہ اس منکر کا ازالہ کاٹنے ہی سے ممکن تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کاٹا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طواف میں شعر پڑھنا جبکہ مباح ہو یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی مسئلہ بتانا طواف میں یہ جائز ہے۔ اور اگر طواف میں اگر عورت طواف کرے گی تو اپنے چہرے پر نقاب نہ ڈالے، ہے نا، اور حالت احرام میں ہے تو عورت کے لیے اپنا چہرہ کھلا رکھنا یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر نقاب ایسا ڈالے کہ منہ سے نہ لگے بلکہ کوئی چیز لگا لے کہ تاکہ کپڑا اس کے منہ پر نہ لگے حالت احرام میں، تو بلا شبہ